السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے ماں بہنوں، میں حکیم عبید اللہ یوگا گرا ہر دن صبح کو 10 بجے سیکھنے سکھانے کا آئے گا، 11 بجے کرنا میں آئے گا انشاءاللہ۔ آج داس وڑے کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اسے گڑیل کا پھول بھی بولتے ہیں، داس وڑا بھی بولتے ہیں۔ اگر یہ کھاتے رہیں گے، یہ اگر دن میں 1-2 پھول 3 پھول کھا کے پانی پیئیں گے انشاءاللہ، تو دوستو بھائیوں دیکھو، کھاتے رہیں گے، تھوڑا دودھ پیو اور اس کا جوس بناؤ۔ یہ پتے ڈال کر 4-5 پتے مشری ڈال کے جوس بناؤ، جوس بنا کے پیو۔ میزی کی بیماری ختم ہوتی ہے، مردانگی بڑھتے ہے، چہرے میں خوبصورتی بڑھتی ہے، اور عورتوں کو ماہانہ ایک بار جو تکلیف ہوتے ہے، پیٹ میں دکھتا ہے، ماہانہ کسی کو دیری سے ہوتا ہے، کسی کو ہوتا نہیں، کسی کو جب ہوتا ہے، وہ سب کمپلینٹ جاتا ہے۔ اس کے اندر اور بے شمار فائدے ہیں۔ اس کے پھول پاؤڈر بنا لے گو، وعلیکم السلام، پاؤڈر بنا لے گو، اور گھوکرو کے کانٹے میں، گھوکرو کے کانٹے اس کے پھول پاؤڈر بنا کو لیتے رہے تو گرم پانی میں اندر کا پتھر بھی جل جاتا ہے، پتے کا، کڈنی کا، تو ایسے بے شمار فائدے ہیں اس کے۔ میرے دوستوں بھائیوں، کیونکہ ہمیں بھی خوش رہنا، دنیا کو بھی خوش رکھنا، ہمیں بھی بیماری سے بچنا، لوگوں کو بیماری سے بچانا، دنیا میں بھیجنے کا مقصد اللہ کا۔ جو بندہ سیکھنے سکھانے کی زندگی اپنا لیتا ہے، وہ ہمیشہ تازہ رہتا ہے اللہ کی حفاظت میں۔ اور جو بندہ خالی دنیا کے حد تک رکھتا ہے، ارے کہاں کا اللہ، کہاں کا رسول، کہاں کی آخرت، کیسا قرآن حدیث کون دیکھے، ایسا بے ایمان منافق ہو رہا، تو دنیا میں تو بھی کھلاتا ہے، دنیا میں اسے سب دیتا، اللہ کی رحمان ہے، مرنے کے بعد جہنم میں داخل کر ڈالتا ہے۔ وہاں رحیم، دنیا میں رحمان، وہاں رحیم۔ وہاں باپ کو جہنم میں ڈالتا ہے، بیٹے کو جنت میں بٹھاتا ہے۔ گو تک ہے ایسا، دیکھو بیٹھے رہتے، باپ بھیک مانگتا ہے، مشرک باپ، منافق باپ مومن بیٹے کے پاس بھیک مانگتا ہے، اور دنیا کی جو جنت کے نعمتاں کھالے کو بیٹھی، مجھے ذرا ڈالو باپ، اور جنت کے جو دودھ کے لہریں، شہد کی لہریں جو یوز کر رہی، مجھے ذرا دیو۔ بیٹا باپ کو بولتا ہے، باپ بیٹے کو بولتا ہے، ماں بیٹی کو بولتے ہے، بیٹی ماں کو بولتے ہے۔ یہاں حرام ہے تم نہ، کہ وہاں اللہ حرام کرے سو چیزاں تم نے حلال کر لیے تھے، اور اللہ جو حلال کرے وہ تمہیں حرام سمجھتے تھے۔ اس کے واسطے یہاں کی جنت کی ہر چیز تم نہ حرام ہے۔ یہاں اللہ رحم نکال ڈالیا، ہم نہ بھی رحم نہیں، اللہ کو بھی تمہارا پر رحم نہیں، جواب دے دی۔ پھر ایرا پھڑا کو دیکھو، آپس میں جنت یہاں کی، جہنم یہاں کی بحث ہوتی سو۔ میرے دوستو بھائیوں، اس کے تو مرنے سے پہلے اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ والے کون؟ جو پورے کے پورے اللہ کے حوالے ہو جاتی۔ میرے دوستو بھائیوں، کیونکہ پورے کے پورے اللہ کے حوالے ہو گئے تو شیطان اسے گمراہ کر سکتا نہیں، شیطان اسے غلام بنا سکتا نہیں۔ مگر جو انسان، جو عورت مرد اللہ کے غلام نہیں بنتے، شیطان اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ سورہ نساء اٹھا کو دیکھو تو شیطان اللہ سے وعدہ کر رہا ہے، اے اللہ، جو بندہ تیرا غلام نہیں ہوتا، میں اسے میرا غلام بنا لیتا ہوں، اور میری مرضی سے اسے استعمال کرا دوں، اور تجھے پہچاننے دیتا نہیں، تیرے بارے میں سوچنے دیتا نہیں،
میں انسانوں کو سب بھی بتا دوں خدا بول کو، چیزوں کو سب خدا بول کو بتا دوں، انہیں خالی چیزوں کا دیوانہ بن کو، انسانوں کا دیوانہ بن کو مر جانا، ویسا کر کو چھوڑا دوں. کسے جو بندہ تیرا غلام نہیں ہوتا، تیری شریعت کو قبول نہیں کرتا، اور اسے یہ بھی حکم دے تو تیرے سوا غیر اللہ کے نام سے جانور کو چھوڑنا، جانوراں کو تیرے سوا غیر اللہ کے نام سے ذبح کرنا، تیرے سوا غیر اللہ کے نام سے کھلانا، اور ان کو میں حکم دیتا ہوں تیرے بنائے ہوئے چہروں کو بگاڑنے کا. یعنی تو ماں کے پیٹ میں داڑھی کے ساتھ بنایا انسان کو، عورت کو باڑی کے ساتھ بنایا، انسان کو داڑھی کے ساتھ بنایا. عورت کو باڑی نہیں تو ہجڑے سر کی دکھتے، مرد بنے کو داڑھی نہیں تو ہجڑے سر کا دکھتا ہے. مگر یاد رکھو مرنے کے بعد داڑھی نہیں رہتی ہے، وہاں بادشاہ کے سر کا دکھتا ہے. بغیر داڑھی کے جنت میں داخل کرتا اللہ. نماز روزہ داڑھی وہاں کیا بھی نہیں، وہاں بالیاں رہیں گے، سونے کے بالیاں اور سونے کا لباس جیسے بادشاہیں پہنتی، مہابھارت کے اندر دیکھتی نا بادشاہیں پہنتی نا ایسا لباس. اور ہمیشہ کا جوان جنت میں داخل کرتا ہے 70 گنا اس کی خدمت کو. خالی ایک ریٹلی پیٹلی کچھ جان ہتھیلی میں رکھ لے کو آسمان بوڑھتا ہے، اسے گھر بنانے، اسے خوشیاں دینے. اس کے کئیوں درجے اچھے ہورا 70 ہورا کو دیتا ہے اس کے دل کی ارمان نکالنے. میرے دوستوں کب ایمان والا ہو کو گیا تو نہیں منافق ہو کو چلے گا، مشرک ہو کو چلے گا، کافر ہو کو چلے گا. کافر کسے بولتے ہیں؟ ارے کہاں کا اللہ کہاں کا رسول کون دے کے قرآن حدیث اور سب بھی بیکار جاؤ جی کیا بھی نہیں کرتا انہیں کافر. اس کا نام عبداللہ رو، عبد الرحمن رو. میرے دوستوں بھائیوں یاد رکھو یہ میری بات نہیں قرآن کی بات. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اس کے رسول کی بات سنو. اللہ کی اطاعت کیا؟ رسول کی بات سننا. رسول اللہ فرماتے کل امتی یدخلون الجنت، میری ساری امت جنت میں داخل ہوئیں گی، الا من ابا، وہ لوگ جنت کو نہیں جائیں گے. کون بد نصیب جو جنت کو نہیں جاتے؟ یا رسول اللہ کو پوچھتے ہیں من اتانی دخل الجنت، جس نے میری اطاعت کیا، میری فرما برداری کیا، میں بتائے ہوئے راستے پر چلا، میں جو دیا وہ لیا، میں جس چیز سے روکا رک گا، انہیں جنت کو جائے گا. اور من عصانی فقد ابا، اور جو مجھے انکار کریا، ارے جاؤ جی کہاں کی حدیث، ہم نہ قرآن بس، ہم نہ حدیث کی ضرورت نہیں، ایسا انکار کریا وہ جہنم کو گیا. میرے دوستو بھائیوں اسی لیے اللہ فرمائے وہ خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، اللہ کی حدیث ہے. دیکھو قرآن کو بھی رسول اللہ حدیث کا نام دیے. وہ خیر الحدیث کتاب اللہ، وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین راستہ، اچھا راستہ، سچا راستہ، ایمانداری کا راستہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دوسرے راستے میں سب بھی ٹیڑے پیڑے ہو جا کو راستے پورے بگڑ گئی، اچھے راستے سے بگڑ گئی پورے، بلکہ یہی راستہ اچھا ہے تو آخر راستہ، اس راستے میں جو چلتا ہے وہ جنت کو پہنچتا ہے. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. سب سے برا کام دین میں نئی بات بتانا، جو بات رسول اللہ نہیں بتائے، جو بات اللہ قرآن میں نہیں بتایا، ایسے باتاں لوگوں کو بتانا سب سے بری بات ہے، بدعت ہے، جہنم کو جانے کا راستہ ہے. کیسا؟ مثال کے طور پر جب آدم غلطی کرے اللہ جنت سے نکال دیا، 40,000 سال آسمان کی طرف نظر کر کو دیکھے نہیں، شرمندگی سے رو رو کو ندی نالے ہو گئے. بعد میں یاد آیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو پوچھے اے اللہ تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل من کے وسیلے میں میرے گناہ کو معاف کر گئے. اللہ پوچھا تعجب سے، جو بات مجھے معلوم نہیں وہ تجھے کیسا معلوم؟ اب تک انہوں تیری اولاد میں پیدا نہیں ہوئے. تو آدم علیہ السلام بولے کہتے ڈپلیکیٹ باتاں، جھوٹے باتاں بولے کہتے جب میں یہ تو روح پھونکا میرے جسم میں عرش کے اوپر دیکھا تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ دیکھ کو میں سمجھ گا تیرے ساتھ کسی اور کا نام ہے، وہ بہت بڑی ہستی ہے، سمجھ گا. آج یاد آیا میں اس کے وسیلے میں پوچھا. اللہ بولیا کرتے اگر میرے نبی کا نام نہ لیتا تو قیامت تک نہیں بخشا جاتا. میرے دوستوں یہ سب ڈپلیکیٹ بات ہے، جھوٹی بات ہے، کیونکہ آدم کو کچھ بھی علم نہیں تھا، کوارا پیپر تھا. قرآن بول رہا تو اللہ نے آدم کو چیزوں کے نام سکھایا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ. آدم وائٹ پیپر تھا، آدم کو کچھ معلوم نہیں تھا، کیونکہ آدم لکھا پڑھا نہیں تھا کہ ہم نے آدم کو چیزوں کے نام سکھائے. مگر یہاں جھوٹ بات کیا ہے؟ دیکھ کو سمجھ گئے تھے، وہ اللہ کو بھی معلوم نہیں تھا. کتنا بڑا جھوٹ، قرآن کو جھوٹ لگانے والا میرے دوستو اسلام سے خارج ہوا تھا. پھر اللہ کیا فرمایا؟ فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ہم نے آدم کو توبہ کے چند کلمات سکھائے. آدم توبہ کیا، ہم نے معاف کر دیا، معاف کر کو دنیا میں بھیجا. اللہ بول رہا ہے یہ ڈپلیکیٹ بات کیا؟ آنکھوں کئیوں سال آسمان کی طرف دیکھے نہیں، شرمندگی سے رو رو کو ندی نالے ہو گئے تھے. کئیوں سال کے بعد یاد آنے میں پوچھے بول کو ڈپلیکیٹ قصہ. میرے دوستوں پھر اللہ فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اے شیطان، اے آدم، ہوا، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، ہوشیارگی سے جی لو. ہاں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. میری طرف سے ہدایت آئے گی، وقت وقت کے اوپر آکاش وانی وید وقت وقت کے اوپر آئیں گے. جو بھی میری ہدایت پر عمل کرے گا، آخر وید، آخر گرنتھ قرآن، جو بھی قرآن کے آیتوں کو عمل کرے گا اسے نہ کسی چیز کا خوف ہوگا، وہ رنجیدہ نہیں ہوگا. کیا ہوتا ہے کہ بول کو خوف نہیں رہتا، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. کیا ہوگا نہ بول کو رنج نہیں کرتا، جو ہوگا اللہ کی مرضی سے مجھے منظور ہے کہتا ہے. میرے دوستوں بھائیوں پھر اللہ فرمایا نہ خوف زدہ رہے گا نہ رنجیدہ رہے گا میرا بندہ، یعنی اللہ والا، اللہ والی. پھر اللہ فرمایا والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کریں گے یعنی جان بوجھ کو قرآن حدیث کو انکار کریں گے، حق بات کو انکار کریں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، میرے آیتوں کو انکار کریں گے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، پھر جہنم سے ان کو کوئی بھی نہیں نکال سکیں گے. میرے دوستو یہ قرآن کی آیات ہے، اس لیے امت کے اوپر رحم کرو، انسانوں کے اوپر رحم کرو. رحم کیا؟ قرآن حدیث کون بھی بتان دے، کون تو بھی سنان دے، فوراً عمل کر لو. ہمارے باپ دادا نہیں کرتے تھے، ہمارے بزرگاں بولے نہیں، ہمارے عالمہ بولے نہیں، ہمارے امامہ بولے نہیں، یہ سب چھوڑ ڈالو. کون تو بھی بولیں دے، فوراً قرآن اور حدیث کو مان لو، شرک بدعت سے توبہ کر لو، پورے انسانہ بچ جاتی. نہیں تو کیا ہوتا ہے، اللہ کو غصہ آ گیا تو طرح طرح کے عذابات کو بھیج ڈالتا اللہ. جیسا کرونا وائرس آیا، لاکھوں کو پکڑ لے گیا. میرے دوستوں آج بھی جو ہے کیڑے پڑ گئی کہتے بیلا میں، کتیا میں، مرغا میں، ایسا اللہ عذاب دیا ہوتا ہے. عذاب سے بچنا
ہمیں سب ایک ہو کر رہنا، مسلمانہ باغ جیسے رہنا، مومنہ باغ جیسے، جیسے کہ ہاتھ ہے، دیکھو یہ ہاتھ ایسا ایسا مل کر ہے تو کوئی بھی کھول سکتا نہیں، کوئی بھی توڑ سکتا نہیں۔ اگر ایک ایک علیحدہ ہوتے رہے تو ایک ایک کو توڑا دے۔ حجام کا وسترا سب کے سر کو، خوش ہونا نہیں۔ حجام کا وسترا اسے کاٹ رہا ہے، اس کی گردن کاٹ رہا ہے، میں بچ گیا، اس کی گردن کاٹ رہا ہے، میں بچ گیا۔ حجام کا وسترا سب کے گردن پاتا ہے۔ اس کے بعد شیطان نے بہت بڑا حجام، انہیں سب کو کاٹنے کی کوشش کرے ہے، تمہارے امن کو چین کو غارت کرنے کی۔ شیطان کی بات سنو لوگو۔ اس کے بعد اللہ قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے قانون میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مثال کے طور پر سمندر میں سائڈ میں رہے تو اٹھا اٹھا کو پھینکتی لہرا، اٹھا اٹھا کو پھینکتی لہرا۔ سمندر میں اندر چل گئے تو سکون ہی سکون۔ میرے دوستوں، ایسا اسلام میں بھی سائڈ میں رہے تو شیطان اٹھا اٹھا کو پھینکتا باہر، اسلام کے اندر جانے دیتا نہیں۔ کمپلیٹ اندر آ جانا یعنی اس کے دین کے دائی بن جانا۔ میرے دوستوں، پھر شیطان کا کیا بھی چلتا نہیں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتی۔ میرے دوستوں بھائیوں، اس لیے ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی بات نہ سنو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ یاد رکھو، نہ ہندو مسلمان کا دشمن ہے، نہ مسلمان ہندو کا دشمن ہے، ان دونوں کا دشمن شیطان ہے۔ شیطان لڑاتا ہے آپس میں ہندو مسلم ملک کو۔ میرے دوستوں بھائیوں، اس لیے شیطان کی بات مت سنو، کیونکہ ہندو مسلم بھائی بھائی، ہندوستان کے ہی دو سپاہی، یہاں پیار محبت سے ہندو مسلم رہیں گے، ایک دوسرے پر احسان کر کے، ایک دوسرے کی غلطی معاف کر کے، ایک دوسرے کی مدد کر کے یہاں رہیں گے، جنت میں بھی مل جل کر رہیں گے ہندو مسلم۔ نہیں یہاں دیوانے کتیاں کی طرح لڑ لے کو، آپس میں ایک دوسرے کو بھوک لے کو، ایک دوسرے کو کاٹ لے کو رہیں گے، نرک میں بھی ڈال کے بھرے گا پربھو ایشور۔ وہاں یہ نہیں دیکھے گا انہیں کون سی ذات کا، انہیں کون سی جماعت کا، انہیں کون سے دھرم کا، انہیں کون سی زبان کا، انہیں کس نام کا، یہ سب نہیں دیکھتے۔ اللہ رب العزت انسان بن کو گئے جنت میں بادشاہ بنا کو داخل کر دی، نہیں زہریلے کیڑے بن کو گئے جہنم میں داخل کر دی۔ وہ زہریلے کیڑے داڑیاں تو بھی رندے، ٹوپیاں تو بھی رندے، نمازاں تو پڑھتے رندے، اگر زہر گھوٹتے رہے، ایک دوسرے کو نفرت سکھاتے رہے، ایک دوسرے کو لڑاتے رہے، یاد رکھو اللہ رب العزت نہ داڑھی کو دیکھتا ہے، نہ نماز کو دیکھتا ہے، نہ ٹوپیاں کو دیکھتا ہے، جہنم کے اندر بھرتا ہے۔ میرے دوستوں، باغ سلامت ہے، پھول کھلتے رہیں گے، آپ کی میری زندگی سلامت ہے۔ پھر 11 بجے کنڑا میں آتا ہے، سنو انشاءاللہ۔ یہ کلونجی کا کشایا ہر بیماری کا صفایا، یہ 200 کے قریب جڑ بوٹیاں دال کو بناتی ہے سر، ایسے 200 کے قریب جڑ بوٹیاں دال کو بناتی، یہ پیتے رہے تو سارے بیماریاں دفع ہوتی انشاءاللہ۔ ہر دن صبح و شام پیو آدھا آدھا گلاس، ہمیشہ ہر بیماری جاتے تندرست بن کر رہتی۔ 2 باٹلا پی لے تم شام تک، ایک ایک گھٹ ایک ایک گھٹ ایک ایک گھٹ۔ دیکھو 80 کو 4 سال میں کیوں رکھا اللہ، 60 سال میں پورا بوڑھا ہو گیا تھا، اب 80 کو 4 سال میں پھر جوان بنا ہے اللہ۔ ایسی قدرتی خزانہ ہے یہ انشاءاللہ۔ یہ منگا لو شیمگا سے، حیدرآباد میں بند کر دیا ہمیں، میرے نام کا ڈپلیکیٹ بنا کو بیچنے ملک کو بند کر دیا۔ شیمگا سے منگا لو 9343560908، اسی نمبر سے منگاؤ، دوسرے کوئی نمبر سے مت منگاؤ۔ اور دوسرا 9880345330، اس سے معلومات کر لو۔ اور آنے کا رہا تو دور سے لاڈجنگ میں روم لے لو، ڈائریکٹ آؤ ہمارے گھر کو، کھاؤ آرام سے، کھاؤ آرام کرو، سیکھو، جا کو دنیا کو سکھاؤ انشاءاللہ۔ یہ کیا بھی کاروبار کرنے دکان کھولنے کے نہیں بیٹھی ہوں میں، تم نہ سکھانے بیٹھی ہوں، خدمت خلق۔ میرے دوستوں، یہاں کیا بھی رشوت لینے یا ڈرا دھمکا کو لنچا پوچھنے آؤنوں کو، ویسا آئے تو رستے میں اچھی اللہ پکڑ لیتا ہے، نہیں تو لاری میں کی بس میں کی ٹھوس ڈالتا ہے، نہیں تو ہارٹ اٹیک کی، کڈنیاں فیل کی، کینسر کی دیا ہوتا ہے اللہ، نہیں تو لوکھا مارنے لگا ہوتا ہے۔ اس کے واسطے آؤ پیار محبت سے آؤ، کھاؤ پیو سیکھو، دوسرے کو سکھاؤ انشاءاللہ۔ دوستو بھائیوں، انشاءاللہ 11 بجے کرنا میں سننا، خوب شیئر کرنا،
اسے کتنا شیئر کرتے ہیں اتنا اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں رہتے ہیں۔ اللہ دیا اس وقت بانٹو۔ دیکھو ضمیر احمد خان کیوں بانٹ رہے ہیں؟ سب کو، نہ کوئی ذات دیکھتی ہے، نہ کوئی فرقہ دیکھتی ہے، نہ کوئی